وہ فریق کہنا ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کون آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اور کون آئین اور قانون سے فرار کر رہا ہے۔ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، توڑ دی جاتی ہیں تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ جو فریق یہ کہہ رہا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرائیں، آئین کے مطابق الیکشن کرائیں، وہ آئین کے ساتھ ہے۔ جو مد مقابل ہے وہ آئین کے مقابلے میں ہے، وہ پاکستان کے دستور کے مقابلے میں ہے۔ وہ ان کا فریق نہیں ہے، وہ آئین کے مقابلے میں ہے، وہ آئین کا فریق ہے، وہ پاکستان کے قانون کا فریق ہے۔ اور جو بھی پاکستان کے آئین اور قانون کا فریق ہے اسے قانون اور آئین کے مطابق کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، وہ جواب دہ ہے۔ علامہ صاحب، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر آپ کی جماعت کی کیا حکمت ہے؟ بھئی دیکھیں، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق اپنے حقوق کے لڑیں گے، ہم اس کے لیے اٹھیں گے، ہم آخری حد تک جائیں گے اپنے حقوق کے لیے اور پاکستان اور وطن کے لیے، مادر وطن کے لیے۔ پاکستان اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب پاکستان کا آئین ہے، تو جو آئین کے خلاف جائے گا ہم اٹھیں گے۔ پاکستان کے عوام کا حق ہے، آئین نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے، پاکستان کے عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھیں۔ کیسے؟ ووٹ کے ذریعے چینج لے کے آئیں۔ اب ووٹ کا راستہ بھی بند، آئین اور قانون کا راستہ بھی بند، پھر عوام کے پاس ایک ہی راستہ رہتا ہے، پھر وہ انقلاب کا راستہ ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں نا، آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں، میں عرض کرتا ہوں، خود سوچیں نا۔ عوام آخری حد تک صبر سے کام لے رہے ہیں، کوڑے گولیاں کھا رہے ہیں، شیل ان پر لگ رہے ہیں، آنسو گیس پی رہے ہیں، مشکلات جیلوں میں جا رہے ہیں، غلط پرچے کٹ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں نا، برداشت کر رہے ہیں نا، کس لیے؟ اپنے آئینی اور قانونی حق کے لیے کہ اس ملک میں الیکشن ہو جائے فری اینڈ فیئر۔ جب آپ خود سوچیں کہ تمام قانون آئینی راستے ایک قوم کے آگے آپ بند کر دیں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے بند کر دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ دنیا میں اپنی تاریخ پڑھیں، کیا ہوتا ہے پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کوئی بندہ نہیں ملے گا جو 25 مئی کو کہے گا کہ واپس چلے جاؤ لوگوں، پھر کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہے گا کہ 29 نومبر کو کہ پنڈی سے واپس جانا ہے، پھر واپس لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اور موجودہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں؟ دھمکی نہیں دے رہا ہوں، دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں، عوام کی پرامن جدوجہد کا مقابلہ آپ شیلنگ سے کرتے ہیں، آپ گولیوں سے کرتے ہیں، آپ ان پر FIRیں کاٹتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، پھر لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے تو آئین کو قیدی کر لیا ہے، اسیر کر لیا ہے، قانون آپ کے جناب والا پاؤں کے نیچے آ چکا ہوا ہے، لوگ کیا کریں گے پھر؟ ریاست کو آپ دن بدن تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہے اپنی مادر وطن کو بچانا؟ لوگوں کی ڈیوٹی نہیں کہ اس وطن کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کو لے کے آنا، آئین کی سربلندی کے لیے کام کرنا؟ ہم سب کی ڈیوٹی اور فریضہ ہے، آپ کا، میرا، ہم سب کا فریضہ ہے۔ لہٰذا عوام کے پاس پھر یہی رہتا ہے، یہ حق ہے ان کا پھر کہ وہ اٹھیں، آئین کی بالادستی، آئین کی سربلندی، قانون کی عملداری کے لیے جدوجہد کریں اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر لے کے آئیں۔ اچھا، آخر میں